یاد کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں خصائص کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت علامہ حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ دلائل النبوت کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح بچے کی ولادت سے پہلے ایک ماں کو درد ہوتا ہے اس درد کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس بات کا. اور ارشاد فرماتی ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لے آئے تو میں نے دیکھا کہ شام کے محلات چمک رہے ہیں. شام کے محلات چمک رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے. کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ. اور روایت کرنے والے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جو حافظ الحدیث ہیں، جو تفسیر القرآن ہیں، جو محقق ہیں، محدث ہیں. حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد تمام محلات چمک رہے تھے، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کی ولادت کی خوشی میں آسمان کو سجا دیا تھا. اور میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبۃ اللہ کی چھت پر. آج ہم جو ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں 12 ربیع الاول پر جھنڈے لگاتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. جو لوگ جھنڈے لگانے پر اعتراض کرتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا ہم سے اعتراض نہ کرو. اگر اعتراض کرنا ہے تو سید الملائکہ جبرائیل کی بارگاہ میں جا کر جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل علیہ السلام تم نے ولادت مصطفیٰ پر 3 جھنڈے کیوں لگائے تھے؟ وہ تم کو جواب دیں گے. ارے ہم تو غلام ہیں آقا کے، ان کی غلامی میں ہم ولادت کی خوشی پر جھنڈے لگاتے ہیں. جبرائیل کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم جھنڈے لگا کر کہ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے کہ جس نبی کی خاطر رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جس نبی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی. اس نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ جھنڈے لگاتے ہیں. اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل نے 3 جھنڈے لگائے. اس کے بعد جیسا وہاں پر دور تھا اس دور کے مطابق، کیونکہ پہلے یہ دور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے باندیاں آیا کرتی تھی، ان کو کچھ اجرت دے کر بچوں کو دودھ پلوایا جاتا ہے. تو اسی رسم کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اس مدینہ مکہ میں باندیاں آئی ہوئی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس
جس گھر میں جنم لیا تھا وہاں پر کوئی اتنا مال اتنی دولت نہیں تھی. ہمارے آقا کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے تھے. اس دنیا سے جا چکے تھے. تو جو وادیاں آئی تھی انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو یتیم ہیں, ان کے یہاں سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا. لیکن قربان جاؤں یہ دائی حلیمہ تمہاری محبت پر حضرت دائی حلیمہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا لیا. اب آگے حضرت دائی حلیمہ کا بیان, حضرت دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں اور اس روایت کو پیر کرم شاہ اظہری علیہ الرحمہ ضیاء القرآن المعروف سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری جلد میں روایت ہے. حضرت دائی حلیمہ نے وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی اور کافی پتلی تھی. ہمارے حالات یہ تھے کہ ہم اگر ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان مہیا نہیں ہوتا. جب مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تو میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی اونٹنی پر بٹھا دیا. اپنی اونٹنی پر لے کر میں چل پڑی. جیسے ہی میری اونٹنی پر محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے بٹھایا, ان کو گود میں لیا اور جیسے ہی وہ اونٹنی چلتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس اونٹنی جو کمزور تھی, جو دودھ نہیں دیتی تھی, تو اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے اور وہ کمزور اونٹنی اتنی تیز دوڑتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہی تھی ان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. تو وہ بیان کرتی ہیں حضرت حلیمہ کہ میری جو ساتھی تھی وہ مجھ سے پوچھتی ہے اے حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا, کیا کوئی جادوگر تمہارے پاس آ گیا ہے, آخر تمہیں ہوا کیا ہے کہ تمہاری اونٹنی جو کل طرح چلتی نہیں تھی آج اتنی تیز دوڑ رہی ہے. تو حضرت دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے, میں نے جو اس بچے کو گود لیا ہے, اس محمد عربی کو گود لیا ہے, سب کچھ یقیناً اس بچے کا ہی کمال ہے, اس بچے ہی کا کمال ہے. حضرت دائی حلیمہ وہ حلیمہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 7 سال تک اپنا دودھ پلایا. کتنا 7 سال تک اپنا دودھ پلایا. حضرت دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے گھر میں قدم رکھا تو میرے گھر سے ایسے پیسہ آنے لگا اور میرے گھر میں جانور جو بھی تھے کمزور وہ اتنے موٹا تازہ ہو گئے کہ لوگ تعجب میں پڑ جاتے تھے کہ حلیمہ آخر تم لے کے کسے آئی ہو, جب سے وہ بچہ تمہارے گھر آیا ہے تمہارے جانور موٹے ہو گئے ہیں, تمہاری اونٹنی موٹی ہو گئی ہے اور تم بھی پھل اور پھول ہو. تو وہ ارشاد فرماتی ہیں یہ برکت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی ولادت پر ان کو سلام بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور سلام ہو عیسیٰ پر ان کی ولادت کے دن, سلام ہو موسیٰ پر ان کی ولادت کے دن, سلام ہو ابراہیم پر ان کی ولادت کے دن. لیکن جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو جمع کر لیا اور آسمان کو ستاروں سے سجا دیا اور رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں خود بھی خوشی منائی اور ہمیں بھی خوشی منانے کا حکم دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں منائیں, اپنے گھروں کو چمکائیں, صدقہ و خیرات کریں,
جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں. یہ ہمارے لیے باعث برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. درود پاک پڑھنا ہے اور جو شعر آپ کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں.